السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہ پروگرام 739 اسکائی پر اور انٹرنیٹ پر اور ساتھ ہی ساتھ یوٹیوب پر لائیو اسٹریم میں بھی جا رہا ہے، اور یہ پروگرام کی ایک کلپ کو بعد میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر۔ یہ پروگرام منڈے سے فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ایک حصے میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور بعد میں آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ کے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دیے جاتے ہیں۔ جو سلسلہ گفتگو چل رہا ہے، سورہ اعراف میں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ نہیں کیا تھا۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ دیکھیے، ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اس میں 4 عمل ہیں: ایک کھڑا ہونا، ایک بیٹھنا، دوسرا رکوع کرنا، تیسرا سجدہ، چوتھا سجدہ کرنا۔ یہ 4 عمل ایسے ہیں جن میں سے 2 عمل تو انسان عام حالات میں بھی کرتا ہے، کھڑے رہنا اور بیٹھنے والا عمل۔ 2 عمل جو ہیں یہ خاص عبادت کے لیے کیے گئے، رکوع اور سجدہ۔ اگلی امتوں میں یہ عمل بھی تعظیم کے لیے ہوا کرتے تھے، یعنی کسی کی عظمت کے لیے جب اس کو سلام کرتے تھے، ملاقات کرتے تھے تو اس کے آگے جھکتے بھی تھے اور سجدہ بھی کرتے تھے۔ اس امت میں یہ عمل ناجائز قرار دیا گیا کہ عبادت کے لیے ہو یا تعظیم کے لیے ہو، سجدہ صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ اب کسی کو بھی کسی کے آگے جھکنے کی یا سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ کوئی پوچھے یہ حدیث قرآن میں کہاں موجود ہے؟ حدیث میں یہ موجود ہے، اور یہ حدیث 20 صحابہ کرام سے نقل ہے، اور محدثین کا اصول ہے کہ اگر کوئی روایت، کوئی حدیث جس کو 10 صحابہ کرام روایت فرما دیں تو وہ اتنی مضبوط اور مستند اور معتبر ہو جاتی ہے کہ جس طرح قرآن کی آیت سے ہم کوئی حکم لگا سکتے ہیں، اس طرح اس متواتر حدیث سے بھی حکم لگایا جا سکتا ہے۔ اور یہ حدیث 20 صحابہ کرام سے منقول ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدے کا حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ جائز نہیں، اس لیے اس کو بھی حکم نہیں دیا گیا۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ ہماری شریعت میں ہر طریقے کا سجدہ حرام ہے، اور جھکنا بھی حرام ہے۔ کسی کے آگے جھکنا، جو فرشی سلام کہا جاتا ہے، اس طرح سلام کرتے ہیں کہ اس کے آگے جھک جاتے ہیں، اس کی بھی اجازت نہیں۔
جس کو باؤ ڈاؤن کہا جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اگلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں قرآن نے ذکر کیا، خروا لہ سجدا، ان کے 11 بھائی اور ماں باپ سجدے میں گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے۔ جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر اب مکمل ہوئی، تعبیر پوری ہوئی، اور وہ خواب کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو میرے آگے سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ وہ خواب کی تعبیر یہاں جا کر پوری ہوئی 40 سال کے بعد۔ اس شریعت میں جائز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ قرآن مجید میں ابلیس کا جہاں ذکر آتا ہے، دیکھیے ابلیس یہ اس کا نام ہے، صفت کے اعتبار سے وہ چونکہ آگ سے بنا ہوا ہے، اور شیطان کے معنی آگ، تو شیطان یہ اس کو کہا جاتا ہے۔ انویزیبل ہے، نظر نہیں آتا، اس وجہ سے جنن کہا جاتا ہے اس کو۔ جن کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جو نظر نہ آ سکے۔ تو سب ایک ہی ہے، ابلیس، جن، شیطان، شیاطین، سب ایک ہی ہیں۔ پھر اس کے بعد جو نیک تھے، ایمان والے، اچھے اعمال کرنے والے، ان کو جن کہا گیا، اور جن کو جو نالائق نافرمان تھے ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ تو یہ سب ایک ہی قسم ہے۔ کہیں قرآن نے ان کو کان من الجن کہا، کہیں ابلیس کہا کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جس وقت ابلیس نے ان کو بہکایا اور انہوں نے وہ درخت کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا تھا، وہ کون سا درخت تھا؟ اس بارے میں بھی مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ بعضوں نے کہا وہ گیہوں کا درخت تھا، اور بعضوں نے پھل کہا ہے۔ وہ یہ اللہ کا ایک راز تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا۔ ایک شاعر نے اس کو بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے، حضرت آدم کا جنت چھوڑنا ایک راز تھا، حضرت آدم کا جنت چھوڑنا ایک راز تھا، بالیاں گیہوں کی اب تک مورد الزام ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پروگرام تھا جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے کھا لیا اس پھل کو۔ جیسے ہی وہ پھل کھایا، فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنتی لباس ان کے جسم سے اتر گیا۔ فوراً احساس ہو گیا، اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل میں کلمات ڈال دیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں کچھ کلمات ڈالے جس سے انہوں نے توبہ کی، اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ کون سے کلمات تھے وہ؟ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی ذات پر ظلم کیا گناہ کر کے، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور آپ ہم پر رحم نہیں کریں گے تو ہم خسارے والوں میں ہو جائیں گے۔ اللہ نے توبہ قبول کر لی۔ اس سے ایک بات معلوم ہوتی ہے، جو کچھ ہوا یہ اوپر ہو گیا تھا، یہ نہیں کہ سزا کے طور پر جنت سے نکالا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو آدم علیہ السلام سے کوتاہی ہوئی، پھل کھا لیا، اس کی توبہ اللہ نے جنت ہی میں قبول فرما لی۔ اس کے بعد کہا اہبطوا فی الارض مستقر ومتاع الی حین، جاؤ زمین میں، تمہارے لیے ایک عرصہ زمین میں ٹھہرنا ہے، تمہارے لیے ٹھکانہ اللہ نے زمین میں رکھا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب کبھی تمہارے پاس ہدایت آئے گی میری، فمن تبع ہدایہ، جو میری ہدایت کو فالو کرے گا، اتباع کرے گا، فلا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، نہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، ہاں جو میری آیات کا انکار کرے گا، جھٹلائے گا، وہ جہنم میں رہے گا۔
آدم علیہ السلام کو سرندیپ میں، جس کو آج کل سری لنکا کہا جاتا ہے، وہاں اتارا گیا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا۔ جدہ کے لفظی معنی بھی ہوتے ہیں دادی، ہم سب کی وہ دادی ہیں، اس وجہ سے جدہ اس کا نام پڑ گیا جہاں وہ اتارے گئی۔ عرفات کے میدان میں آدم علیہ السلام آئے، جب ان کی ملاقات حوا علیہ السلام سے، اور پہچانا کہ یہ میری بیوی ہے۔ عرفہ یا عارفوں کے معنی ہوتے ہیں ریکگنائز کرنا، پہچاننا، اس لیے عرفات اس میدان کا نام پڑ گیا۔ پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ سرندیپ سے وہاں تک کیسے پہنچے؟ اس زمانے میں جو بھی سفر کا راستہ ہوتا ہے، سفر کا طریقہ ہوگا، اور بعض ماہرین جغرافیہ والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ دونوں علاقے پہلے ملے ہوئے تھے، یعنی یہ جو بیچ میں بڑا سمندر آ گیا ہے وہ نہیں تھا خلیج بنگال، بلکہ یہ ملا ہوا حصہ تھا، تو پھر اس سے تو بہت قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، پھر یہاں سے نسل چلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو تم اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے ان کے جوڑ حضرت حوا علیہ السلام کو بنایا، اور ان دونوں سے اللہ نے بہت سے مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا۔ وہ جو واقعہ آیا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے کھانے سے منع کیا تھا اس کی کھا لیا آدم علیہ السلام نے، حوا علیہ السلام نے، کپڑے اتر گئے۔ اس کے بعد فوراً یہ آیت، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے ابن آدم، تمام انسانوں سے اللہ خطاب کر رہے ہیں، اے بنی آدم، ہم نے تم پر نازل کیا ہے لباس، وریشا اور زینت۔ لباس تو کہتے ہیں وہ لباس جو ہم پہنتے ہیں، ستر کا ڈھانپ لینا یہ بھی ایک لباس ہے، لیکن یہی نہیں بلکہ اللہ نے پھر زینت، ریشہ کے معنی ہوتے ہیں پر، جس طرح پرندے کے اوپر جو پر ہوتے ہیں وہ اس کی زینت کو بڑھا دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی پرندے کے پر جو ہیں، برڈز کے جو ونگز ہیں، کبھی 2 کلر کے، کبھی 4 کلر کے، کبھی 5 کلر کے، یہ اس کی زینت کو بڑھاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح انسان، اب یہ لباس کا مقصد صرف ستر ڈھانکنا نہیں بلکہ اور لباس پہنتا ہے تاکہ اور زینت اختیار کریں۔ کپڑوں کے اوپر ہم کپڑے پہنتے ہیں، الگ الگ کلر کے پہنتے ہیں، یہ کیا ہے؟ زینت اختیار کی جاتی ہے۔ شیطان نے لباس اتروایا، اللہ نے کہا ہم نے دیا، ہم نے نازل کیا، اور پھر آگے کیا آیت، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ تقویٰ کا لباس بہتر ہے، یعنی جسمانی عیوب کو چھپانے کے لیے، ستر کو چھپانے کے لیے جسمانی لباس تھا، اخلاقی کمزوریوں کو چھپانے کے لیے، عیبوں کو چھپانے کے لیے تقویٰ اختیار کر لینا، اللہ سے ڈرتے رہنا، تو یہ تمہارے لیے ایک لباس تقویٰ ہو جائے گا۔ ذالک خیر، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ شیطان نے سب سے پہلے انسان کو بہکا کر اس کا لباس اتروایا۔ اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اس پر جو فرض کریں گے وہ لباس ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے جسم کو ڈھانپنا فرض ہے، نماز بعد میں پڑھی جائے گی، نماز سے پہلے طہارت، ستر عورت، لباس کا چھپانا یہ ضروری قرار دیا گیا۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے مولانا صاحب۔ مولانا صاحب، جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا 14 سجدوں والا، وہ کتنے دن پڑھنا ہے؟
تو دوسرا جو ہے نا میں منزل اور سورۃ یاسین پڑھ کے تو سب صورتیں جو بھی وظیفے ہوتے ہیں پڑھ کے تو بندہ ایک بار دعا مانگ سکتا ہے یا ہر وظیفہ پڑھنے کے بعد بندہ دعا مانگ سکتا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں گے. تو دوسرا ایک اور آپ نے مولا صاحب بتائیں آپ پلیز نفل حاجت کے نفل کس طرح پڑھنے ہیں تو کیا کیا پڑھنے ہیں ان میں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دیں. مولا صاحب دعا میں یاد رکھنا. اللہ انشاءاللہ حافظ. ضرور. اللہ حافظ. سوال جو آپ کا تھا کہ 14 سجدوں والا عمل، یہ اصل میں دعا کی قبولیت والا عمل ہے. جب جب آپ کوئی دعا قبول کروانا چاہتے ہیں اللہ سے اس کو کریں، چاہے روزانہ پڑھیں، چاہے کوئی خاص اگر آپ کی دعا قبول کروانی ہو اس دعا کے مانگنے سے پہلے یہ عمل کریں. یعنی اس کا کوئی ٹائم نہیں کہ اتنے دن کرنا ہے، بلکہ جب بھی آپ کو دعا قبول کروانی ہو اللہ سے یہ وظیفہ کر کے پھر دعا مانگیں انشاءاللہ. دوسرا آپ نے کہا کہ یہ سورہ یاسین، سورہ مزمل وغیرہ سب پڑھنے کے بعد دعا کریں یا ایک ہر وظیفے کے بعد دعا. دیکھیے دعا آپ آخر میں کر لیں، پہلے یہ سب عمل کر لیں جو آپ کرنا چاہتی ہیں اور اس کے بعد یہ سب یاسین شریف ہے، مزمل ہے، سورہ ملک ہے، جو بھی آپ پڑھتی ہیں آخر میں پھر دعا کر لیں، یہ بہتر ہے. اور تیسرا جو صلاۃ الحاجت کہا ہے، حاجت کی نماز وہ یہ ہے کہ اللہ سے اپنی کسی حاجت کو مانگنا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کان اذا حزبہ امر ذهب الی الصلاۃ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت پیش آتی، امرن کوئی بھی معاملہ، فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی صلاۃ الحاجت پڑھتے اس کے بعد وہ دعا کرتے. تو ہر کام جو ہمارا مقصد ہے اس میں آپ حاجت کی دعا کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اور صلاۃ الحاجت میں کوئی خاص صورتیں وغیرہ بھی نہیں، آپ اپنی حاجت کے اعتبار سے الحمد شریف کے بعد چاہے قل یا ایھا الکافرون پڑھیں پہلی میں، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھیں اور اس کے بعد دعا کریں. اصل 2 رکعات پڑھ کر اللہ کی طرف ہم کنیکشن اپنا مضبوط کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ سے مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے جس وقت بندہ اللہ کے آگے جھکتا ہے، سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ سے قریب ہوتا ہے وہ. اس لیے 2 رکعت نماز کا حکم دیا کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے اپنا تعلق قائم ہو جائے. صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا، جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جایا کرتے تھے. یا بنی آدم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو لفظ ارشاد فرمایا لباس کے معاملے میں، انزلنا کا لفظ ہے، ہم نے نازل کیا، نیچے سے نکل رہا ہے. یہ جو ہم کپڑے پہن رہے ہیں، یہ کپڑے جو کاٹن سے بنتے ہیں وہ زمین سے نکل رہی ہے. انزلنا کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا انعام اور احسان ہے جو ہم نے نازل کیا ہے. اور ویسے بارش نازل ہوتی ہے تب یہ پیدا ہوتا ہے، اس وجہ سے انزلنا کہنا یہ بھی صحیح ہے. اور پھر آگے جو فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں اور اس لباس کو اللہ کا احسان مانیں. آدمی سوچے اگر لباس نہ ہوتا تو آدمی کیسا بے ڈھنگا نظر آتا، ستر سب کا نظر آ رہا ہوتا، کیسا بدنما لگتا. لیکن اللہ نے لباس دیا جس کی وجہ سے انسان اپنے جسم کے اس حصے کو جس کو چھپانا ہے اچھے انداز میں چھپا رہا ہے. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب جی فرمائیے. آپ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے، دعائیں آپ کی. علامہ صاحب جب پاکستان بنا تھا نا جی تو اس وقت سے پاکستان نام رکھا تھا. اچھا پھر اس کے بعد اس کا نام رکھ دیا اسلامیہ جمہوریہ پاکستان. اچھا لیکن افسوس کی بات جو میں دیکھتا ہوں دل برا ہوتا ہے، دکھتا ہے، وہ یہ کہ جو سفیر آتا ہے پاکستان میں جب وہ ہمارے منسٹر سے ملتا ہے تو وہ 2 باتیں کرتے ہیں. تو میں فلموں اور ڈراموں میں ہم مدد کریں گے. ترکی کا آیا اس نے یہی بات کی، فرانس کا آیا اس نے یہی بات کی، جو سفیر سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ یہی بات کرتا ہے. تو وہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہماری ٹیکنالوجی میں اور تم فلاں چیز میں اور میڈیسن میں ہماری مدد اس میں کرو؟ تو وہاں کی علماء چپ کیوں ہیں؟ انہیں ڈر کیا ہے؟ جی جی صحیح ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. انشاءاللہ دعا میں بتاتے یاد ہیں. رکھیں. السلام علیکم. ایک اور کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی الحمدللہ. فرمائیے. درسم جو سیدنا ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ جی جی
14 سجدے کی مطلب کس طرح پڑھنے؟ پہلی سجدہ تو پہلے جی آیت ہوندی وہ پڑھنی کس طرح پڑھنے؟ میں سنیا نہیں پتہ چلیا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیتے ہیں. ہاں جی رب. السلام علیکم. اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام مفتی صاحب. جی مفتی صاحب مجھے پوچھنا تھا اپنی بیٹی کے لیے رشتے کے لیے کچھ بتا دیں پڑھنے کے لیے اور پلیز دعا بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. جی السلام دعا میں علیکم. یاد رکھیے گا. ہمارے بھائی نے جو بتایا کہ پاکستان یہ جمہوریہ اسلامیہ نام رکھ دیا گیا. دیکھیے اصل پاکستان کا مقصد کیا تھا؟ شروع میں جس وقت بنا تھا یہی بولا جاتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور میں نے سورہ انعام کے آخر میں یہ بتایا تھا کہ جس وقت وہ ممبرشپ کا فارم بنا تھا چھپا تھا اس پہ یہ آیت بھی لکھی ہوئی تھی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے جس کا کوئی شریک نہیں. تو اس کی بنیاد ہی اسلام کے نام پر ہوئی. لیکن جو وقت گزرتا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں خاص طور پر وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. اور پھر جیسا آپ نے کہا کہ جو سفیر آتے ہیں ان کو یہی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے ڈراموں میں فلموں میں مدد کریں گے. وہ دیکھتے ہیں کہ قوم کو اس کا چسکا ہے تو اس میں مدد کریں گے. اور پھر ویسے بھی جو لوگ اسلام کے خلاف ہیں وہ اسلامی کاموں میں کہاں مدد کر سکتے ہیں؟ خود اگر جمہوریہ کے اندر، خود مملکت خداداد کے اندر اگر یہ چیز ہو کہ ہمیں اپنے اسلام کو مضبوط کرنا ہے اللہ کی طرف سے مدد آئے گی انشاءاللہ. ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب جی میں پیشاب روک نہیں سکتا. میں تھیلی پیشاب کی پہن کر پیشاب میں ہوتا ہے تو پیشاب کے ساتھ نماز ہوتی ہے کہ نہیں؟ قرآن شریف پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ پڑھنے کا طریقہ بتائیے. الحمدللہ شکریہ. الحمدللہ. تو آپ کی مدد کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں؟ رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی تیمارداری کرنے والا کوئی ہے کہ نہیں؟ جی چلیے اور ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے. مفتی صاحب کیا دعائیات میں دونوں رکعات میں سورۃ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ کس میں، فرض میں یا نفل میں؟ دعائیات، دعائے حاجت. اچھا دعائے حاجت میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. جو سوالات ابھی آ چکے ہیں ان میں سے کچھ کے جواب ہوں گے، پھر اس کے بعد بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. سجدے والے عمل کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے. دیکھیے بہت آسان ہے یہ. قرآن مجید میں جو 14 سجدے ہیں، ایک سجدے کی جو آیت ہے جیسے مثال کے طور پر 9ویں پارے میں پہلا سجدہ ہے وہ آیت پڑھیں گے سجدہ کریں گے. پھر دوسرا سجدہ جہاں پر ہے وہ آیت پڑھیں گے پھر سجدہ کریں گے. پھر تیسری اس طرح 14 آیتیں پڑھ کر 14 سجدے کر لیں گے. اس کے بعد آپ دعا کریں گے. تو یہ اپنی دعا کو منظور کروانے کا، قبول کروانے کا ایک عمل ہے، کیونکہ وہ آیتیں جو سجدے کی ہیں اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا یا سجدے کا ذکر کیا. اور حدیث میں سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے، اس لیے اس کے بعد جو دعا کی جائے گی اللہ قبول فرمائیں گے. انشاءاللہ بریک کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.